अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैं आई थिंक सो काफ़ी लेट आया हूँ और मुझे ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम लोग काफ़ी देर से इन बेहतरीन किस्म की पिचेस सुन रहे हैं, लेकिन एक साथ साथ हम कहते हैं ना कि सब्र का भी पैमाना लबरेज हो रहा है। तो मैं कोशिश करूँगा कि अपने टॉक को काफ़ी शॉर्ट रख सकूँ और आप लोगों को जो है फिर आप अगली टॉक सुन सकें या फिर आगे बढ़ सकें। हमने काफ़ी चीज़ों के बारे में सुना, यहाँ पे जितने भी स्पीकर्स आए थे, ऑनरेबल स्पीकर्स आए थे, उन्होंने मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर बात की कि बिज़नेस किस तरीके से काम कर रहा है, एग्री बिज़नेस कैसे आगे बढ़ रहा है, और इसके अलावा जो SMEs हैं वो पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से काम कर रही हैं। सो नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर जो है उन तमाम चीज़ों के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से जो है कनेक्टेड है, और वो तमाम सवाल जो यहाँ पे जितने भी लोग बिज़नेस करना चाहते हैं उनके जहन में उठ रहे होते हैं, तो उनके कहीं ना कहीं हमारे पास जो है जवाबात मौजूद है। ठीक है, एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन है अबाउट अस। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर NAD यूनिवर्सिटी के अंदर एस्टेब्लिश्ड है। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पूरे पाकिस्तान के अंदर 8 ऐसे सेंटर्स बनाए हैं जहाँ पे लोग जो कारोबार करना चाहते हैं लेकिन उसको एहसन अंदाज में कैसे चला सकते हैं, उनके लिए हमने एक इनेबलिंग स्पेस डेवलप की है। हमारा मकसद ये है कि जो भी अफराद कारोबार करना चाहते हैं उनकी मदद की जा सके, उनको कनेक्ट करवाया जा सके बिजनेसेस के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ, और उससे रिलेटेड जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होती है उसके अंदर उनको मदद फराहम की जा सके। नेक्स्ट कीजिएगा इसको जी। So these are our partners. LMKT is the main organization that is running this NIC कराची। जैसे कि मैंने बताया कि पूरे पाकिस्तान में 8 NICs हैं, तो उन 8 में से 3 NICs LMKT ऑपरेट करती है। So LMKT is basically a software company और हम E-गवर्नेंस के ऊपर काम कर रहे होते हैं। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर पेशावर, कराची और हैदराबाद, ये तीनों LMKT ऑपरेट करती है, और इंक्यूबेशन स्पेस के अंदर जो टेक इंक्यूबेशन है उसमें सबसे बड़ा फुटप्रिंट जो है वो इस वक्त LMKT का है, और हम तकरीबन 500 के करीब कारोबार जो हैं उनके साथ 3 अलग अलग शहरों में काम कर रहे हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद में भी NIC मौजूद है, पिंडी में भी बिल्कुल रिसेंटली स्टैब्लिश हुआ है जिसका मकसद जो है एरोस्पेस टेक्नोलॉजी पे काम करना है। इसके अलावा लाहौर में एक NIC मौजूद है, कोयटा में मौजूद है, और फैसलाबाद के अंदर एक स्पेशलाइज्ड NIC स्टैब्लिश हुआ है जिसका मकसद जो है वो एग्री बिजनेसेस के साथ काम करना है और इंडस्ट्रीज के साथ काम करना है जो वहाँ पे स्टैब्लिश्ड है। जो बिल्कुल जो रिसेंट NIC जो अब पिंडी में स्टैब्लिश हुआ है उसका मकसद जो है वो एरोस्पेस वगैरह पे काम करना है। इग्नाइट इज आवर फंडिंग बॉडी। इग्नाइट नॉर्मली जो है हमारे यहाँ जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, उनके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स को फंड करते हैं, फाइनेंस करते हैं। डिजी स्किल्स का आपने नाम सुना होगा, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो वो जो है इग्नाइट रन कर रहा होता है, और अपार्ट फ्रॉम दैट उनका जो सबसे बड़ा प्रोग्राम है वो NIC प्रोग्राम कहलाता है, और ये तमाम चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकॉम जो है वो इसको फंड कर रही होती है। दिस इज़ आवर टीम। अगर हमारे पास कोई इंक्यूबेशन के लिए आता है तो हम मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स मिलकर के उनके साथ काम कर रहे होते हैं। तो हमारी टीम में इस वक्त तकरीबन 12 के करीब अफराद मौजूद हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। ऑपरेशंस के अंदर हम स्टार्टअप्स की मदद कर रहे होते हैं कि अपने ऑपरेशंस को कैसे बेहतर चला सकते हैं। मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन या लर्निंग डेवलपमेंट ट्रेनिंग हम उनको प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि चीज़ों को कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है। इसके अलावा एक स्टार्टअप्स के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट मौजूद है जो उनको नेटवर्क करवा रहा होता है, उनकी प्रोग्रेस मेजर कर रहा होता है, और एक क्रिएटिव और PR का डिपार्टमेंट है जो स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करता है कि कैसे हम उनको उनकी हेल्प कर सकते हैं कि वो आगे लोगों तक पहुँच सकें। इसके अलावा हमारे पास तकरीबन 200 के करीब ऐसे मेंटर्स हैं और इंडस्ट्री लीडर्स हैं जो NIC में रेगुलरली आते हैं और हमारे स्टार्टअप्स के साथ मिलकर के काम कर रहे होते हैं, उनको उनके पिच डेक्स को, उनके बिजनेस मॉडल्स को बेहतर बनवा रहे होते हैं। हमारा मकसद क्या है? 5 साल पहले जो हमारा मकसद था वो ये था कि हम पूरे शहर से या पूरे मुल्क से 200 के करीब स्टार्टअप्स जो हैं उनको इंक्यूबेट करें, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें और उनको उनके कारोबार की जो सक्सेस के चांसेस उसको बढ़ा दें। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारा 10th कोहोर्ट इंडक्ट होने जा रहा है और उससे पहले ही हम 224 स्टार्टअप्स जो हैं उनको इंक्यूबेट कर चुके हैं। तो जो हमारे लिए टारगेट सेट किया गया था हम उस टारगेट को ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। इसके अलावा हम इन्वेस्टर समिट्स करवाते हैं, जिस तरीके से ये ट्रेड शो यहाँ पे हो रहा है, हमारे यहाँ भी इन्वेस्टर समिट्स होती हैं, तो उसमें हम पाकिस्तान से और पाकिस्तान से बाहर से इन्वेस्टर्स को इन्वाइट करते हैं जो कि आकर के हमारे स्टार्टअप्स की पिचेस को सुनते हैं। जैसे आपने यहाँ पे अनस की एक पिच देखी, तो इस तरह से तमाम स्टार्टअप्स जो हैं वो आते हैं और अपना बिजनेस प्लान डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट रेज कर रहे होते हैं। और जो एक लोकल हमारे यहाँ बैंक्स का सिस्टम होता है कि वो इनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो डेट फाइनेंसिंग के ऊपर होती है, उसके बरक्स जो VCs हमारे यहाँ आते हैं वो इक्विटी बेस्ड फाइनेंसिंग कर रहे होते हैं। तो वो तमाम स्टार्टअप्स जो अपने कारोबार को आगे बढ़ाना चाहते हैं और वो उसके लिए ऐसे लोगों को ढूंढ रहे होते हैं जो उनके कंपनी में इन्वेस्ट करें, जिसके नतीजे में उनके साथ एक स्टेक या शेयर कर सकें, उनको फिर हम यहाँ पे जो है सहूलत जो है मुहैया कर रहे होते हैं। हम स्टार्टअप्स को इंडक्ट कैसे करते हैं? तो ये सवाल मुझसे यहाँ पे सेशन शुरू होने से पहले भी कुछ स्टार्टअप्स ने यहाँ पे पूछा था, तो हम तकरीबन 5 के करीब चीज़ें नोट कर रहे होते हैं कि वो आइडिया कितना यूनिक है,
ان کی ٹیم کتنی مضبوط ہے, وہ کس طریقے سے اس کو لے کر کے آگے چل سکتے ہیں, ان کو اپنے فائنینسز کے بارے میں کتنا بہتر معلوم ہے. تو یہ چند چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم نوٹ کر رہے ہوتے ہیں, جس کی بیسس پہ ہم کسی اسٹارٹ اپ کو NIC کا حصہ بناتے ہیں, اور پھر ہم اس کے ساتھ پورے 1 سال تک کام کرنا شروع کرتے ہیں اور ان کی چیزوں کو مزید امپروو کرواتے جاتے ہیں. ہماری ابھی تک کی جرنی کیا رہی ہے, تو ہم 9 کوہورٹس انڈکٹ کر چکے ہیں. 10th جیسے میں نے بتایا کہ ہم ابھی جاری ہے وہ پروسیس. ہمارے پاس ابھی تک 3000 سے زائد بزنسز نے ہم سے رابطہ کیا کہ وہ NIC کا حصہ بننا چاہتے ہیں. ہم سب کو انکیوبیٹ نہیں کر سکتے, ہمارے پاس ایک لمیٹڈ کیپیسٹی ہے, لیکن ہمیں یہ بات دیکھ کر کے خوشی ہوتی ہے کہ پاکستان میں انٹرپرینیورشپ کا کلچر جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا ہے. کیونکہ ہمارے یہاں نارملی ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ ہم صرف ایک نوکری مل جائے, اور نوکری بھی جو ہے سرکاری ہونی چاہیے, لیکن اس کے برعکس اس وقت لوگ چاہ رہے ہیں کہ وہ کاروبار کریں, اور جب وہ کاروبار کرتے ہیں تو اپنے آپ لوگوں کے لیے نوکریاں جو ہیں بننا شروع ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہمارے اسٹارٹ اپس کی یہاں پہ آئی تھنک سو جابس, اچھا وہ نیکسٹ سلائڈ میں مینشنڈ ہے کہ وہ کتنی جابس کریٹ کر چکے ہیں. تو اس وقت NIC کراچی سے جتنے اسٹارٹ اپس منسلک ہیں, اور اس کے اندر پیپو بھی شامل ہے جو انس مجھ سے پہلے یہاں پہ موجود تھے, ان سب نے مل کر کے پورے پاکستان میں اور اس سے باہر بھی 90,000 سے زائد افراد کو جو ہے ملازمت کے مواقع فراہم کیے. اس کا مطلب ہے کہ ہم ان اسٹارٹ اپس نے مل کر کے, جو کہ تقریباً اور 120 کے قریب جو اسٹارٹ اپس ہیں جو ہمارے یہاں سے گریجویٹ ہو چکے ہیں, انہوں نے 90,000 گھرانوں کو جو ہے ملازمت فراہم کی ہے. ان کے حالات بہتر کرنے کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں. اس میں نمبرز بالکل اینڈ میں لکھے ہوئے کہ ہمارے پاس ویمن لیڈ اسٹارٹ اپس کتنی ہیں. تو جو ویمن لیڈ اسٹارٹ اپس کی جو پرسنٹیج ہمارے پاس ہے وہ اس وقت 18% ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس پرسنٹیج کو ہم 50% اور اس سے آگے لے جانا چاہیں. تو اگر یہاں پہ خواتین موجود ہیں تو وہ فار شیور NIC کراچی ہے. اور اس کے بعد جو دوسرا نمبر لکھا ہوا ہے وہ امپیکٹ ڈریون اسٹارٹ اپس کا ہے. وہ تمام اسٹارٹ اپ جو ایگری بزنس کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ اپنے آپ ہی امپیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں. کہ ہم جس چیز سے پریشان ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ چیز, اور مجھ سے پہلے اسپیکر آئے تھے آئی تھنک سو اسٹیٹ بینک سے جن کا تعلق تھا, انہوں نے بتایا تھا کہ پاکستان میں ایک عرصہ گزر گیا ہے کہ ہمارے یہاں فیمین, یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا کہ اس طریقے کی غذائی کی قلت کا ہمیں سامنا نہیں کرنا پڑا جیسا اس سے پہلے کچھ دہائیوں میں ہوا تھا. آئی تھنک سو 70s میں اس طرح کا ایک معاملہ ہوا تھا کہ پاکستان میں آٹا یا گندم کی قلت ہو گئی تھی اور ہمیں باہر سے منگوانا پڑا تھا. تو وہ تمام کمپنیز اور بزنسز جس وقت یہاں موجود ہیں, آپ سارے بھی امپیکٹ ڈریون اسٹارٹ اپس ہیں. آپ سارے لوگوں کے لیے واقعتاً اناج پیدا کرتے ہیں جو پاکستانیوں کے بھی کام آتا ہے, اور پاکستان سے بھی باہر آپ اس کو بھیج رہے ہوتے ہیں. تو آپ سب کو ہم ضرور موقع دیں گے, آپ NIC کراچی میں آئیں, ملیں ہمارے اسٹارٹ اپ سے, اور کیسے اس میں ٹیک کو انوالو کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر مل کر کے ان سے بات کریں. یہ ہمارے یہاں کچھ انویسٹر سمٹس تھیں. تو اگین ہمیں صرف پاکستان 5 سال میں 5 انویسٹر سمٹس کروانی تھی. ہم الحمدللہ 7 کروا چکے ہیں, اور 8ویں انویسٹر سمٹ ہم 3 مہینے کے بعد جو ہے وہ نیشنل انکیوبیشن سینٹر میں اس کا انعقاد کروائیں گے. 110 جو ہیں اسٹارٹ اپس گریجویٹ ہو چکے تھے. ریسنٹلی ہم نے 11 اسٹارٹ اپس اور گریجویٹ کیے کوہورٹ 8 میں سے. تو یہ نمبر اب ٹوٹل انکریز ہو کر کے جو ہے 121 اس وقت ہو چکا ہے. یہ ایک ہمارا امپیکٹ ہے کہ NIC کے اسٹارٹ اپس نے جو ہے کس طریقے سے ایکو سسٹم کو جو ہے امپاور کیا. جو میں آپ کو کچھ نمبرز بتا رہا تھا, جابس کا تو میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا تھا, لیکن ہمارے پاس جو ہمارے اسٹارٹ اپس ہیں ان کو جو ریونیو ہے کلیکٹیولی وہ 5 بلین پاکستانی روپیز سے زیادہ ہے, اور 7 بلین سے زیادہ انویسٹمنٹ وہ ریز کر چکے ہیں. اس کے اندر پاکستانی انویسٹرز بھی شامل ہیں اور انٹرنیشنل انویسٹرز بھی شامل ہیں, جنہوں نے آ کر کے پاکستان کی مارکیٹ کو دیکھا, سمجھا, اور اس بات کا جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ اپنے آپ میں ایک ثبوت ہے کہ ہمارے یہاں جو افراد کاروبار کر رہے ہیں ان کے کاروبار میں اتنا دم ہے کہ اس میں پیسے لگائے جا سکتے ہیں, اور وہ مزید آگے چل کر کے چیزوں کو بہتر بناتے جا رہے ہیں. ہم کس طریقے سے ایکو سسٹم کو امپاور کر رہے ہیں, جیسے آپ کے یہاں آج یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اور اتنے گرینڈ اسکیل کے اوپر ہو رہی ہے, تو اسی طرح کی ایکٹیویٹیز ہم NIC کراچی کے اندر کرواتے رہتے ہیں. مزمل صاحب سے ہماری ملاقات اسی طرح کے ایک میٹ اپ کے اندر ہوئی تھی کہ ہم نے ایگری ٹیک کے اسٹارٹ اپس کو جو جس پہ کام کر رہے ہیں, یا ایکواپونکس پہ کام کر رہے ہیں, ہائیڈروپونکس پہ کام کر رہے ہیں, ان سب کو NIC کراچی میں دعوت دی تھی, اور یہ اس میں ہمارے پاس آئے تھے. ان کو ہماری اسپیس دیکھنے کا موقع ملا تھا, اور وہاں سے پھر انہوں نے ہمیں انویٹیشن بھی ایکسٹینڈ کیا تھا کہ ہم بھی ان کے اس پروگرام کا حصہ بنے. تو ہمارے پاس ایسے اسٹارٹ اپس موجود ہیں جو آلریڈی ٹیک کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ فارمرز جو ہیں وہ اپنی ییلڈ کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں, اس کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں, اس میں ہونے والے اخراجات کو کیسے کم کر سکتے ہیں. اس میں سے چند ایک کی ایگزامپل بھی میں آگے یہاں پہ کوٹ کر دوں گا. یہ ہمارے کچھ انیشیٹوز ہیں جو انکیوبیشن پروگرام کے پیرالل بھی ہم یہاں پہ چلاتے ہیں. تو ہم نے ایک خاص چیز جو آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے, اس کا جو ہے ٹرینڈ آتا جا رہا ہے, وہ ہیکاتھونس کہلاتی ہیں. تو ہم نے تعلیم کے اوپر ہیکاتھونس کروائی ہیں, ہم نے صحت کے اوپر جو ہے ہیکاتھونس کروائی ہیں, ویمن امپاورمنٹ کے اوپر ہیکاتھونس ہم کروا چکے ہیں, اور ٹریننگس پروگرام ہم کرواتے رہتے ہیں. تو آنے والے دنوں میں دیر از اے پاسبلٹی کہ اگر ڈیلفا ہمارے ساتھ چاہے تو مل کر کے ہم ڈیری سیکٹر کو, ایگریکلچرل سیکٹر کو, لائیو اسٹاک کو اور فارمرس کو جو ہے ان کے ساتھ بھی ہیکاتھونس رن کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے کاروبار کو اور کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب مجھ سے پہلے آئے تھے, انہوں نے یہی کہا تھا کہ خالی جو ہے ہمیں دودھ کی پیداوار بڑھانے سے جو ہے ہمارے یہاں جو ہے
ریونیو یا ویلیو ایڈیشن نہیں ہوگی, ہمیں اس میں ایکچوئل چیزوں کو بہتر بنانا پڑے گا, اس کی بائی پروڈکٹس کی بیسس پہ ہم جو ہے ریونیو زیادہ جنریٹ کر سکتے ہیں. یہ ہمارے چند اسٹارٹ اپس ہیں جو 110 یا 120 کے قریب گریجویٹ ہوئے, ان میں سے ہم چند کا ذکر کر سکتے تھے, تو ٹائم کم تھا اور سلائڈس ہم زیادہ نہیں بڑھا سکتے تھے, لیکن بائکیا کا آپ سب نے نام سنا ہوگا, تو یہ ہمارا کوہورٹ 1 کا ایک گریجویٹڈ یا ایکسیلریٹڈ اسٹارٹ اپ ہے جو کہ ٹرانسپورٹیشن اور موبلٹی کے سیکٹر میں کام کر رہا ہے. اس کے علاوہ فارمدار اور پیپو کے آپ کو اگر لوگو نظر آ رہے ہوں سلائڈ کے اندر رائٹ سائڈ کے اوپر, تو پیپو جو ہے وہ الگ طریقے سے فارمرز کے ساتھ کام کر رہا ہے کہ کس طریقے سے ان کی جو اجرت ہوتی ہے یا جو محنتانہ ہوتا ہے اس کو کیسے ان تک زیادہ پہنچایا جا سکے. آڑتی کے پیرالل نے ایک سافٹ ویئر ڈیولپ کیا کہ وہ اس کے ذریعے جس ییلڈ کو جو وہ پروڈیوس کر رہے ہیں اس کو مارکیٹ تک پہنچا سکیں. سملرلی جیسے فارمدار کا یہاں پہ لوگو لگا ہوا ہے, یہ سیٹلائٹ سے اور ڈرون سے ڈیٹا جنریٹ کر کے فارمرز کو مہیا کر رہے ہیں کہ اس کا استعمال کرتے ہوئے وہ اپنے اس پورے جو زمین کا جو ٹکڑا ہے اس کو انالائز کر سکتے ہیں, اسیس کر سکتے ہیں کہ کہاں پہ جو ہے کیڑا جو ہے لگ سکتا ہے, حملہ ہو سکتا ہے, اور کہاں پہ کتنی دوائی ڈالنے کی ضرورت ہے, اور ایسا کر کے وہ کئی دفعہ دوائیوں کو جو خرچہ ہے وہ بچا سکتے ہیں اور ییلڈ کو انکریز کر سکتے ہیں, اور جس سے جو ہے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہوگا. اور اسی طرح سے ہمارے پاس اور بہت سے اسٹارٹ اپس ہیں. انکور پہ وہ پیمنٹ گیٹ وے کے طور پہ کام کر رہا ہے. آٹی لینڈ ہے تو وہ اگین ٹرانسپورٹیشن موبلٹی کے اوپر کام کر رہے ہیں, ڈرائیورس کی سیفٹی کے اوپر کام کر رہے ہیں. بوگو کا آپ سب نے نام سن رکھا ہوگا. تو ہمارے پاس اس طرح کے مختلف اسٹارٹ اپس ہیں جو آگے چل کر کے چیزوں کو بہتر بناتے جا رہے ہیں. تو مقصد یہی ہے کہ ان سارے NICs کا جو کہ کراچی میں ہے اور کراچی کے علاوہ دیگر شہروں میں بھی موجود ہیں, کہ ہمارے پاس لوگ آ سکیں اور ہم ان سے یہ چیزیں ڈسکس کر سکیں کہ ہم چیزوں کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. آخری چیز یہ کہ ہمارا 10th کوہورٹ تو اس کا پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہے, لیکن انشاءاللہ 11th کوہورٹ جو ہے وہ چند مہینوں کے بعد ہم انکیوبیٹ کرنے جا رہے ہوں گے. اس میں ضرور اپلائی کیجیے گا. اور اس کے علاوہ NIC کراچی میں جتنے بھی ٹریننگ پروگرامز ہوتے ہیں دے آر اوپن فار آل, وہ فریلی اویلیبل ہوتے ہیں, تو آپ ان پروگرامز کا حصہ بن سکتے ہیں اور اس کمیونٹی کا حصہ بن سکتے ہیں جو کہ سافٹ ویئرس کا استعمال کر کے یا ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے جو ہے ایگریکلچر کی انڈسٹری کو بہتر بنا رہی ہے اور لوگوں کی زندگیوں کو جو ہے بہتر بناتے جا رہے ہیں. تو بالکل NIC کراچی جو NID یونیورسٹی میں وہاں پر آئیے گا اور ہم سے ضرور ملیے گا, ہمارے اسٹارٹ اپ سے ملیے گا. شکریہ, تھینک یو.